السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے کہ کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے، ہے نا؟ کون کون سے لوگ جو ہے شفاعت کریں گے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ، یعنی حضور تو شفاعت کریں گے، اس کے علاوہ کون کون اور جو لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے علاوہ باقی جو ہے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، حفاظ ہیں، حجاج ہیں، بھی شفاعت کریں گے۔ یہ لوگ جو ہے شفاعت کریں گے، ہے نا؟ دیکھیے، لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ لوگ جو ہے علماء کو، جو علماء کرام ہیں، ان کے اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا، وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا، تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں آپ کو جو ہے 1 لوٹا پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، اسی لیے کم سے کم مجھے آپ شفاعت کے لیے جو شفاعت دلا دیجئے۔ اور وہ اس کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت بھی کریں گے علماء کرام۔ اب دیکھیں، یہ قیامت کا دن جو ہے 50,000 برس کا دن ہوگا۔ کتنے دن کا؟ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار و ناقابل برداشت ہوگی۔ یہ دن جو ہے انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے۔ یعنی کہ وہی دن رہے گا۔ عام لوگوں کے لیے ایک دن جو ہے 50,000 برس کا ہوگا، ہے نا؟ لیکن انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے جو ہے بہت ہی ہلکا کر دیا جائے گا، جتنا وقت جو ہے ایک وقت کی فرض نماز ادا کرنے میں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ باقی لوگوں کے لیے جو ہے پلک جھپکنے میں بھی سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے مسلمانوں کو اس دن ملے گی، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد آدمی کی ہمیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا، کسی کے عیش و آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا، جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت و دوزخ حق ہیں ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت و دوزخ بن چکی ہیں اور اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی، بلکہ بن کر تیار ہیں جنت اور جہنم۔ دیکھیے، قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ، سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلاً یہ کہے کہ یعنی کچھ لوگ جو ہے اس کو حق جانے اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں بتاؤں گا۔ مثلاً یہ کہے کہ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی اپنے برے عمل کو دیکھ کر رنج کرنا، یا حشر فقط روحوں کا ہوگا بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے، اور جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب دیکھیے، حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ حشر جو ہے روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔
ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر بکھر گئے ہوں، دیکھیے مرنے کے بعد اگر بدن کا حصہ جو ہے ادھر ادھر بکھر بھی گئے ہوں گے اور جانور کی خوراک ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، حساب کا منکر کافر ہے۔ قیامت کے دن حساب ہوگا، حساب سے کوئی بچ نہیں سکتے ہیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔